راؤ ناصر کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے موسم بہار میں اڑنے والی پتنگیں تو بہت سی دیکھی ہوں گی۔ آئیے ہم آپ کو آج دکھاتے ہیں ایک دلچسپ پتنگ جو سعودیہ کے مختلف صحراؤں اور مختلف ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے دوستو، آپ کو لیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں۔ صحرائی پتنگیں جدید اور انجینئرنگ کے اعتبار سے عمدہ تعمیرات ہیں جنہیں بنانے کا مقصد آج تک ایک راز ہے۔ چلیے دوستو، آپ کو لیے چلتے ہیں ایک انتہائی مزیدار اور دلچسپ تحقیق کی طرف۔ مدینہ شہر کے مشرقی حصے کو عبور کر کے حائل کے علاقے میں داخل ہوا جائے تو سعودی عرب کی قدیم تہذیبوں کی پراسرار مزید گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس علاقہ میں مزید صحرائی پتنگیں ملتی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق پتھروں کی مدد سے بنائے گئے دائرے اور یہ تعمیرات سعودی عرب کے مغربی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ فضائی جائزے میں صحرا النفود کی ریت میں مزید صحرائی پتنگوں کا پتہ چلا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ کثیر الزاویہ، کیف اور تکونی شکل کی ان تعمیرات کا تعلق پتھر کے دور کے آخری حصے سے ہے۔ ان کی بڑی تعداد مغرب میں خیبر کے آتش فشانی لاوے کے میدانوں میں پائی جاتی ہے، جن کا تعلق چوتھی پانچویں صدی قبل از مسیح ہے۔ 5800 سے زیادہ تعداد میں صحرائی پتنگیں آرمینیا، سعودی عرب، اردن، قزاقستان میں دریافت ہوئی ہیں۔ ان سب سے زیادہ تعداد 2500 شام میں ہے۔ سعودی عرب کے وسیع صحراؤں میں چھپے خزانے نظروں سے اوجھل اور دریافت کیے جانے کے منتظر ہیں۔ صحرائی پتنگیں جدید اور انجینئرنگ کے اعتبار سے عمدہ تعمیرات ہیں جنہیں بنانے کا مقصد آج تک ایک راز ہے۔ شاہ سعود یونیورسٹی میں قدیم تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر سلمیٰ حصاوی نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ پتھروں کی مدد سے بنائے گئے دائرے، پتنگیں اور دوسری تعمیرات ملک بھر میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ مدینہ کے شمال، خیبر، فدق اور العلا میں بہت سی پتنگیں پائی گئی ہیں۔ پتھر کی بڑی بڑی سلوں کی مختلف شکلیں ہیں، جن میں دائرہ، تکون، انڈا، پتھروں کے ڈھیر، مربع اور قوسیں شامل ہیں۔ حصاوی کا کہنا تھا کہ یہ پتنگیں جیومیٹری کی اشکال ہیں جو ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں یا نہ ہوں۔ یہ تعمیرات کسی عمارت کے حصہ یا الگ سے تعمیر کی گئی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے پتھر ہوں جو حجم اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ ڈاکٹر حصاوی کے بقول بعض تکونوں کی بنیاد چھوٹی، بڑی، کھوکھلی، متوازی، متواتر اور راس میں مخالف سمت ہے۔ کھوکھلے، بے قاعدہ، چپٹے اور ایک دوسرے پر ٹکے ہوئے پتھروں والے مرکزی مقامات والے دائرے بھی ہیں۔
دوسری اشکال میں دائرے، وسطی مربع، چھوٹے بڑے انڈے، دائروں کی شکل میں ایک دوسرے پر رکھے گئے انڈے کی شکل کے پتھر، اور مربع، باقاعدہ مربع، اندر سے خالی اور باقاعدہ تکونے اور دوسرے پر رکھی گئی تکونے شامل ہیں۔ حصاوی کا مزید کہنا تھا، اسی طرح دائروں کے وسط اور سروں پر عمارتوں اور دائروں کے گرد اور سیدھی لکیر کی شکل میں نوکیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر واضح اشکال سمیت ٹیڑھی میڑھی متوازی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور الگ الگ قوسوں کی شکل میں نوکیں موجود ہیں۔ سو 1976 کے آثار قدیمہ کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پتنگیں وادی سرحان سے لے کر حائل کے علاقے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک سال بعد معلوم ہوا کہ یہ علاقے جنوب الکہفیہ کے علاقے نواحی کی طرف کھلتا ہے۔ ایک سال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ علاقے جنوب میں الکہفیہ کے نواحی علاقے کی طرف کھلتا ہے۔ پتنگوں کے پھیلاؤ سے ان کے ڈھانچے پر موسمی اثرات اور علاقے کے اگلے علاقے سے مختلف خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تجارتی راستے، قافلوں کی رہنمائی کے لیے بنائی نشانیاں یا بعض علاقوں میں رکھے گئے عبادت کے مقامات، رہائشی علاقے کی علامت، تدفین کا مقام یا ایسی تعمیرات ہو سکتی ہیں جو شکار کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ حصاوی نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ان دائروں اور پتھروں کا خیبر، فدق، العلا، حائل اور مکہ تک نخلستانوں، تالابوں اور بستیوں کے گرد زیادہ تعداد میں پائے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجارتی قافلوں کی آرام گاہیں تھیں، خاص طور پر تب سے جب سے شاہراہ ریشم کو فارس سے آنے والی ثانوی سڑک کے ذریعے جزیرہ نمائے عرب کے شمالی حصے سے جوڑا گیا۔ حصاوی کے مطابق سمرقند سے آنے والی سڑک فارس اور بعد میں مرو جاتی ہے۔ یہ ایک چوراہا ہے۔ یہ ایک راستہ تفسن کی طرف سے جاتے ہوئے میسوپوٹیمیا میں دریائے فرات سے جا ملتا ہے اور بعد ازاں پالمیرا کی طرف چلا جاتا ہے۔